اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان. اس نے ہمیں اپنے دین کے ماننے والوں میں قرار دیا، دین کی پیروی اور اس کی ہدایت پر چلنے والوں میں قرار دیا. دوسرے انسانوں کے بارے میں سوچنا سمجھنا اور ان کی زندگی میں آسانیاں لانا، یہ خدا تعالیٰ کے دین کا ایک اہم حصہ ہے. انسان خود غرضی میں زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہا ہوں اور کہیں پر قربانی بھی دے، دوسروں کے کام بھی آئے. یہ کہ انسان دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی گزارے گا تو طاقت بھی کہیں نہ کہیں تقسیم کرنی پڑے گی. اور یہ کہ آپ طاقت تقسیم کریں گے، کچھ کو طاقت دیں گے کچھ کو نہیں دیں گے، اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. سیاست معاشرے میں طاقت کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے. کس کو کتنی طاقت ملے گی، طاقت دیں گے، اختیار دیں گے، نہیں دیں گے. تو اگر آپ اور میں اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ دین کے اندر معاشرے میں مل کے رہنا ضروری ہے اور معاشرے میں مل کے رہنے کے لیے طاقت کو کہیں نہ کہیں تقسیم کرنا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست کے بغیر کوئی گزارا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو کہیں نہ کہیں اس موضوع میں جانا پڑتا ہے. جیسے آپ سیاست میں آتے ہیں تو جہاں یہ ضرورت ہے وہاں یہ چیلنج بھی ہے، کیونکہ جیسے آپ طاقت کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو طاقت دیتے ہیں، کسی سے طاقت لیتے ہیں، وہیں پہ سارے چیلنج شروع ہو جاتے ہیں. طاقت لوگوں کو اپنے لالچ میں مبتلا کر دیتی ہے. پھر یہاں پر آپ کو پورا نظام چاہیے ہوتا ہے کہ طاقت ہو لیکن فساد نہ ہو. خدا تعالیٰ یہ تو قبول کرتا ہے کہ انسانوں کو طاقت دیے، لیکن وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ انسان کو فاسد ہونے دے، فساد میں مبتلا ہونے دے. سیاست کا دوسرا موضوع یہاں پہ شروع ہوتا ہے. اور اس خاطر دین کے ماننے والوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. اور یہ پروگرام بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ مسائل کیوں انجام پا رہے ہیں، کیسے انجام پا رہے ہیں. ہم ہمیشہ سے عرض کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہم اوپینینز دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان اوپینینز کو اختیار کر لیں، بلکہ ہم لوگوں کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اوپینین بنانے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے، انالیسس کا ایک طریقہ کار آپ کے سامنے رکھا جائے، بیان کیا جائے. پھر آپ اپنے ذہن سے خود انالیسس کریں، آپ اپنی رائے خود بنائیں. لہذا اس کے اندر سوال جواب بھی جو رکھے جاتے ہیں وہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں کہ بھئی آپ نے جواب یہ بات کیوں کہی. پھر آپ کو فرض کریں پروگرام کے آخر تک آتے آتے احساس ہوگا کہ مثلا انہوں نے یہ بات تو کہی ہے لیکن ان کی اس بات میں وزن نہیں ہے، ہم ان کی رائے قبول نہیں کریں گے، ہم اپنی رائے خود بنائیں گے. بالکل صحیح ہے، آپ یہ کام کریں. اور کبھی ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ نہیں جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، یا مثلا آپ کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو انہوں نے کہا تھا صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا. جو کچھ بھی ہو، ہمارے اس پروگرام کا مطلب اوپینین ڈیولپ کرنا نہیں ہے، اوپینین ڈیولپ کرنے کی اسکل بنانا ہے. اسکل بنانا آسان اور یہ اس پروگرام کا ہدف ہے. اب یہ تھا کہ کچھ حالات کو ہم انتخاب کرتے ہیں جو گزشتہ پروگرام کے بعد سے انجام پائے ہوں، اور اس میں سے ایک دو کا انتخاب کر کے اس کے اوپر قدر زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو سوال جواب کے اندر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دو تین چیزیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ایک دوسرے سے کسی حد تک ملی جلی بھی ہیں، اور ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش میں اس پروگرام کا اصلی وقت لگائیں گے. پھر بعد میں جب سوال جواب ہوں گے تو باقی چیزوں کو دیکھیں گے. سر فہرست ظاہر ہے آپ سب کے ذہن میں بھی ہے اور ہم نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے
مثلا سر فہرست اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے تو پاکستان کا جو امریکہ کے ساتھ ایک معاملہ چل نکلا ہے، ٹرمپ صاحب نے سال کی جو پہلی ٹویٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے تبصرہ میں پاکستان کو بہت سخت لفظوں سے یاد کیا، جھوٹا کہا، دھوکے باز کہا، اور کہا کہ پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، ہم نے 33 ارب ڈالر ان کو 15 سال میں دیا۔ اور ظاہر اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو گیا، جو بھی ہوا بلکہ کم ہی ہوا، ایک ملک کو جھوٹا کہہ دینا، ایک ملک کو دھوکے باز کہہ دینا، اور پھر بھی وہ ملک یہ کہے کہ ہم بھی کچھ سوچیں گے، یہ بہت ہی کمزوری کی علامت ہے۔ بہرحال تو بہرحال پہلا واقعہ تو یہ ہے۔ دوسرا معاملہ ظاہر ہے جو ایران کے اندر واقعات پیش آئے، کچھ مظاہرے ہوئے ہیں، اور وہ مظاہرے کس وجہ سے ہوئے، کیوں ہوئے، آپ لوگ سب لوگوں نے پتہ نہیں کتنا کچھ اس کے اوپر اب تک واٹس ایپ کے اوپر پڑھ لیا ہوگا۔ اب ہم لوگ کم سے کم، ایک زمانے میں لوگ گوگل کے محقق تھے، اب سب لوگ واٹس ایپ کے محقق ہیں، تو کافی تحقیق جو ہے وہ انجام پاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ پازیٹیو بھی ہے، اس میں ظاہر ہے الٹی سیدھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا پڑھنے کا ایک رجحان تو بنا، چلو ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے پڑھ تو لیتے ہیں، اور کافی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں اس کے اندر۔ اور بھی چیزیں سعودی عرب کے اندر جو حالات پیش آئے، تھوڑا بہت لبنان کا معاملہ بھی، لیکن ہم شروع ایران سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایران کے اندر مظاہرے ہوئے وہ کیا تھے، اور ان کو کس پس منظر میں دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور پہلو ہے مثلا دیکھنے کا یہ بھی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرا اپنی خیال ہے کہ ایسے ہر واقعے میں سب سے امپورٹنٹ کام پہلا کام یہ دیکھنا چاہیے جو اصل میں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، مثلا امریکی صدر نے بیان دے دیا، اس کے اوپر فرانس والے نے مثلا کچھ کہہ دیا، فرانسیسی نے شاید کہا یا نہیں کہا، امریکن صدر نے تو خاص کر کہا، باقی کچھ یورپین لیڈرز نے کچھ باتیں کی، یہ ساری باتیں، لیکن آپ سب سے پہلے یہ جا کے دیکھیں وہاں پہ جو اصل میں ہوا وہ کیا ہوا، اور وہ جو اصل میں ہوا اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ جو ریئیکشن انہوں نے دکھایا ہے یہ کیوں دکھایا ہے، اور کیا مثلا متناسب ریئیکشن ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اصل ہنگامہ بہت بڑا ہوتا ہے، ریئیکشن چھوٹا سا دکھایا جاتا ہے، بعض اوقات اصل ہنگامہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ریئیکشن بہت بڑا دکھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے تو یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ اصل کیا تھا، پھر دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ریئیکشن دکھایا ہے یہ کیا دکھایا ہے، تیسری بات یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ ریئیکشن اور یہ جو اصل ہے ان کی کوئی مناسبت ہے یا نہیں ہے۔ اچھا فرض کریں کہ مناسبت نہیں ہے تو پھر اس نے یہ ریئیکشن دکھایا کیوں تھا۔ اس طرح سے ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مثلا اصل میں جو ہوا وہ کیا ہوا، جو ابھی تک ہمیں پتہ ہے۔ اب ظاہر ہے ہم لوگوں کو بھی کچھ چیزیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی، کچھ چیزیں ایرانی ہر جگہ بتا رہے ہوں گے، کچھ چیز دنیا ہر جگہ بتا رہی ہوگی، کچھ چیزیں نہیں بتا رہی ہوگی۔ ابھی تک جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ مختلف شہروں میں مختلف مسائل کے نام پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ مثلا مشہد سے شروع ہوا تھا، اور جو مشہد سے مظاہرے شروع ہوئے تھے وہ مہنگائی کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں، اور لوگوں نے مختلف چیزوں کے اوپر کرپشن کے بارے میں، اس کے اوپر مظاہرہ شروع کیا تھا مشہد سے۔ اچھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ کئی ہفتوں سے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، انڈے اور مرغے کی قیمت بہت بڑھ رہی تھی، انڈے کی قیمت بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی ایران میں۔ تو لوگوں کے اندر ظاہر ہے کوئی اگر ایسی کامن یوز کی چیز بڑھ جائے تو پھر تھوڑا سا اثر جلدی پڑتا ہے دماغ کے اوپر، کم سے کم جیب کے اوپر شاید اتنا اثر نہ پڑے لیکن دماغ پہ بہت پڑتا ہے۔ اچھا قیمت کتنی بڑی تھی، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کا بہت اچھا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں آبزرور ہونے کے ناطے یہ دیکھتا تھا کہ نہیں قیمت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ریئیکشن کم از کم میڈیا کے اندر کافی آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچھا میڈیا کے ریئیکشن ہم کیسے جج کرتے ہیں؟ ہم لوگ نیوز پیپر سے کم جج کرتے ہیں، ہم لوگ معمولاً میڈیا کے ریئیکشن کو ہم لوگ جج کرتے ہیں اس طنز و مزاح سے جو وہ سوسائٹی کر رہی ہے، اس سے صحیح پتہ چلتا ہے کہ مثلا یہ ایشو کس حد تک پہنچ گیا۔ مثال کے طور پر کچھ آپ جائیں ایرانی معاشرے میں جو طنز و مزاح کی ویب سائٹس ہیں اور ان کے ایپس ہیں، ان کو جا کر اسٹڈی کریں،
ان پہ دیکھیں کہ بس اس ایشو کے اوپر کتنے لطیفے بن رہے ہیں، اس ایشو کے اوپر لطیفوں کا انداز کیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ معاشرہ کہاں پر اس مسئلے کو معاشرہ کس انداز سے دیکھ رہا ہے۔ تو اکانومی سے نکل کر مینٹالٹی میں جائیں، کیوں بعض اوقات اکانومی اتنا برا اثر نہیں ڈالتی، مینٹالٹی بہت برا اثر ڈالتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا غربت نقصان دہ نہیں ہوتی، غربت کا احساس نقصان دہ ہوتا ہے۔ غربت نقصان دہ نہیں ہوتی، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے حساب سے بہت غریب ہیں، لیکن اگر ہم ایسی کمیونٹی میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے جیسے ہیں تو وہ غربت ہمیں تنگ نہیں کرے گی۔ تو غربت کا احساس ہوتا ہے، وہ قتل کر دیتا ہے انسان کو، قوموں کو مار دیتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے احساس کیا کہ نہیں، یہ انڈے کے معاملے کے اوپر احساس جو تھا وہ کافی جڑ پکڑ گیا تھا۔ مثلا ایک لطیفے لکھنے والے نے لطیفہ لکھا، اس نے لکھا کہ بھائی اگر کسی کے پاس کوئی مرغی ہو جو روزانہ 2 انڈے دیتی ہو تو میں اپنی پراپرٹی سے اس کا ایکسچینج کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بھئی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہوا ہے، کہیں اور پہنچ گئی چیز۔ شروع وہاں سے ہوا تھا۔ 2-3 ٹاپکس تھے جو میں نے بہت احتیاط سے آپ کے سامنے تذکرہ کیے۔ نمبر 1 مہنگائی کا ایشو، نمبر 2 بے روزگاری کا ایشو، نمبر 3 کرپشن۔ اچھا، کرپشن میں بے روزگاری کے ایشو، مہنگائی کے ایشو میں نے آپ کو بتایا مختلف چیزوں کے اوپر مہنگائی تھی اور کافی تیزی سے آگے جا رہی تھی، ابھی بھی جا رہی ہے، جس کو آپ انفلیشن کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو بے روزگاری کا تھا، ہمارے پاس بے روزگاری کی بہت صحیح اعداد و شمار میرا خیال نہیں ہے، میرا اپنے خیال ہے، لیکن بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بے روزگاری شوٹ کی بھی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 30% نوجوان بے روزگار ہیں، 30% نوجوان بے روزگار ہیں، جو بہت خطرناک رقم ہے۔ البتہ بہت سارے علاقوں میں اس سے بھی خطرناک ہیں، مثلا مجھے معلوم ہے ایسے علاقے دنیا میں، ممالک ایسے ہیں جہاں 40% نوجوان بے روزگار ہیں۔ اچھا، اگر کسی سوسائٹی میں نوجوان بے روزگار اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو بے روزگاری کو نپٹانے کے لیے یہ کم روزگار کے اوپر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی ہے تو انجینئر، لیکن وہ جا کر مثال کے طور پر سگریٹ کا وہ لگا لیتا ہے، کھوکا لگا لیتا ہے۔ اب شاید اس میں کمائی زیادہ ہو جاتی ہو، لیکن یہ کہ مثال کے طور پر بہرحال وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے نیچے آ جاتا ہے۔ تو بے روزگاری کو نپٹانے کے لیے کم روزگار کے اوپر وہ آ جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ بے روزگاری کم روزگاری بھی ملا لیں تو پھر نوجوانوں کی روزگار کا ایشو وہاں پہ کتنا خطرناک ہے، لیکن بہرحال کافی خطرناک ہے۔ تیسرا مسئلہ تھا کرپشن کا۔ کرپشن میں جو بہت خطرناک کام ہوا، جو بالکل آخر میں ہوا، وہ یہ تھا کہ کچھ انویسٹمنٹ بینکس تھے وہاں پر، انویسٹمنٹ بینکس جس کے اندر لوگ اپنا پیسہ رکھا کرتے تھے بہت ہائی ریٹرن کے ساتھ، کافی ہائی ریٹرن کے ساتھ۔ اچھا، ان انویسٹمنٹ بینکس میں بہت بڑی تعداد جو تھی، نہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے، بہت بڑی تعداد، کافی بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد سے آپ تھوڑا زیادہ لے لیں گے اس کو، کافی بڑی تعداد، 1-2 سے نکل کے معاملہ، وہ بینکرپٹ ہو گیا۔ اچھا، اس بینکرپسی کے اندر جو انسٹیٹیوٹس کی بینکرپسی تھی، اس میں کرپشن نہیں ہے، بینکرپسی ہونا کرپشن نہیں ہوتا، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، ادارے ہو جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں بینکرپسی ہو جانا اس کا مطلب یہ کہ نہیں اب کچھ کرپشن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ادارے ڈوب رہے تھے تو لوگوں کو انفارم کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ جو ریگولیٹر تھا اس نے ان اداروں کے اوپر گرفت کیوں نہیں کی تھی جب یہ ادارے ڈوبنے کی طرف جا رہے تھے؟ پبلک کو ٹائملی اویئر کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ تو اس ٹائپ کا کرپشن، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 1 سال پہلے تقریباً ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا ایران کے اندر، وہ یہ کہ جو بینک کے مینیجرز ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں اور بونسز ہیں، وہ ان کے ہاں لفظ استعمال کرتے تھے ایسٹرونومیکل فیگرز، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ بات جو ہے وہ لاکھ اور 1.5 لاکھ اور 10 لاکھ کی نہیں ہو رہی ہے، اب یہ باتیں نجومی اعداد کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی آپ ایسٹرونومی کے اندر اتنے بڑے بڑے نمبرز آپ دیکھیں گے، کروڑوں کی باتیں، پھر اربوں کی باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب تومان کی ویلیو بھی آپ کو پتہ ہے یہ بہت کم ہے، تو اس میں جب آپ کسی کی بڑی تنخواہ دیکھتے ہیں تو وہ رقم پھر اربوں میں ہوتی ہے، تو وہ ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا۔ اس طرح کا ایک ماحول وہاں پہ تھا، اس کے اندر مشہد کے مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ وہ مظاہرے تھوڑے اور شہروں میں بھی پینیٹریٹ کر گئے تھے، دوسرے اور شہروں کے اندر بھی لوگوں کو جرأت ہوئی تھی اور انہوں نے مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور کرپشن کے خلاف انہوں نے مظاہرے کیے تھے۔ یہ مظاہرے ہونا میرا اپنے خیال ہے نہ کسی سوسائٹی کے لیے چیلنج ہے، نہ کسی گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے۔
ہاں ٹھیک ہے مظاہرے ہونے چاہیے، اگر کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو مظاہرے ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چیلنج نہیں ہے. اور چیلنج اس معاملے میں یہ تو ہے کہ بھئی آپ کے لیے ویک اپ کال ہے کہ آپ کچھ کریں پبلک کے لیے، چونکہ پبلک روڈ پہ آگے بیچاری اتنی تنگ ہو گئی ہے. لیکن گڑبڑ کہاں پہ شروع ہوئی؟ گڑبڑ وہاں پہ شروع ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر کچھ لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے توڑ پھوڑ بھی کرنا شروع کر دی، اور نہ صرف توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی بلکہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیا. اس پورے معاملے کے اندر مجھے پھر کہوں گا اعداد و شمار بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ قبول کر چکے ہیں کہ 25 سے زیادہ لوگ مرے ہیں. البتہ معذرت کے ساتھ یہ کہ ہمارے جیسے ملک کے اندر 20-25 لوگ کسی بہت بڑے ایونٹ میں بھی نہیں مرتے، چھوٹے چھوٹے واقعات میں ہی ملا ملو کے 20-25 لوگ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ایران جیسی سوسائٹی کے اندر چند لوگ مر جائیں اس طرح سے، ہاں یہ بات خطرناک ہے. تو اور کچھ جو ایونٹس موجود ہیں اس میں یہ کہ لوگوں نے باقاعدہ کچھ گروپس بنا کر 2-3 کو آئسولیٹڈ پکڑ کر ان کے اوپر باقاعدہ چھریوں سے حملہ کیا ہے، جس میں جو لوگ مرے ہیں وہ بعض اوقات بہت وحشیانہ طریقے سے مارے گئے ہیں. اور کچھ اور واقعات آپ نے سب کہیں ادھر ادھر دیکھ ہی لیے ہوں گے، سن ہی لیے ہوں گے، لیکن بہت وحشیانہ بھی کام ہوئے ہیں. اور اسی میں حکومتی اداروں پہ بھی حملہ ہوا. تو صاف پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ اب مہنگائی بے روزگاری وغیرہ کا ایشو نہیں ہے. اچھا پولیٹیکل پروٹیسٹ بھی نہیں ہے، ایک ہوتا ہے معاش کے اوپر، معیشت کے اوپر پروٹیسٹ. تو میں نے عرض کیا مہنگائی پہ ہو، بے روزگاری پر ہو، کرپشن پر ہو، تو یہ اقتصادی اور معاشی پروٹیسٹ ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے پروٹیسٹ پولیٹیکل، یعنی آپ یہ کہتے ہیں بھائی یہ حکومت غلط ہے، اس حکومت کو گرا دو. مثلا حتیٰ آپ کہتے ہیں یہ سسٹم غلط ہے، سسٹم کو گرا دو. اگر کوئی یہ نعرے بھی لگائے یہ بھی پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، یہ بھی پولیٹیکل. لیکن جو یہ نعرے لگائیں وہ جا کر دوسروں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیں، وہ حکومتی اداروں کو آگ لگانا شروع کر دیں، اندر لوگ موجود لوگوں کو مارنا شروع کر دیں، اب یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ نہیں ہے. اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلوہ ہے. اور بلوہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جو سوسائٹی کے اندر بلوہ مچا کر لوگوں میں خوف ہراس پھیلانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی کے آرڈر کو ڈس آرڈر میں تبدیل کرے. اچھا ہم سب لوگ پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں ظاہر ہے اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر ایک سوسائٹی میں آرڈر ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، جیسے کہ کراچی سالوں رہا ہے، تو پھر یہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی جان مال محفوظ نہیں ہوتی، اس سوسائٹی کی گروتھ ختم ہو جاتی ہے، اس سوسائٹی میں ایجوکیشن ختم ہونے لگتی ہے. یہ وہ خواب ہے جو باہر والے ایران کے لیے دیکھتے رہتے ہیں. بس 3 لیول ہو گئے. معیشت کے اوپر پروٹیسٹ، اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، یہ اچھا ہے. پولیٹکس کے اوپر پروٹیسٹ برا نہیں ہے، چیلنج ہوتا ہے اس کے اندر لیکن برا نہیں ہے. بلوہ ہاں یہ وہ ہے جو باہر والوں کی خواہش ہے. اب آتے ہیں اس مسئلے کے اوپر. یہ تھا، یہ اصل کہانی تھی جو انجام پائی. شروع وہاں سے ہوا، تھوڑے سی دیر کے بعد پولیٹیکل ہوا، اور پولیٹیکل پہ نہیں ہوا بلکہ وہ ایکچولی بلوے کے اندر چلا گیا. باہر والے اس سے بہت خوش ہوئے، اور ان کی خوشی بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے ظاہر کی. مثلا ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ امریکی صدر نے کہہ دیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہم ایرانی قوم کو مثلا مبارکباد دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. سب نے، اسرائیلی وزیر اعظم نے اور سب نے اظہار ہمدردی یہ وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا. کتنے لوگوں پر، کتنے لوگ روڈ پہ آئے تھے؟ کسی ایک بھی مظاہرے کے اندر جو میں نے ابھی تک ڈھونڈا، کسی ایک مظاہرے کے اندر 2000 لوگ بھی رپورٹ نہیں ہوئے تھے. کسی مظاہرے کے اندر، چاہے مشہد میں ہوا، کہیں پر بھی مظاہرہ ہوا ہو، جو ابھی تک مجھے پتا ہے 2000 بندے بھی رپورٹ نہیں ہوئے تھے ایک مظاہرے کے اندر. 200 300 400 زیادہ سے زیادہ جو فگر مجھے یاد آتا ہے کہیں پہ بھی میں نے دیکھا رپورٹ ہوئی ہے وہ 1500 تھی. اب مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر کراچی میں 5000 لوگوں کی گیدرنگ ہو، اس سے سندھ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا کیا؟ کچھ نہیں ہونے کا. 5000 سے ملک کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے کا. ہاں بلوہ تو ہو سکتا ہے، بلوہ تو ہوگا. 5000 لوگوں کو آپ امیجن روڈ پہ لے آئیے اور ان سے کہیے جلانا شروع کر دیں، ہاں بلوہ ہو جائے گا. لیکن یہ سوچیں کہ یہ نظام کو کوئی خطرہ ہو گیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بس جو کچھ ہوا وہ یہ ہوا، کچھ لوگوں نے بلوہ کیا. بلوہ بھی کتنا عرصہ چلا ہے؟ میرا خیال میں مین جو بلوہ تھا وہ شاید 10 دن چلا ہے.
سب ملا کر 2-2.5 ہفتے کی کہانی ہوئی ہے، 2-2.5 ہفتے کی کہانی ہوئی. جو ریئیکشن ہوا وہ کیا ہوا، وہ ریئیکشن پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا. حتیٰ میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کی جو نمائندہ اقوام متحدہ میں ہے، اس نے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس بھی طلب کرنے کی کوشش کی تھی کہ سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لے. کتنے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر؟ 1,500 لوگوں کے مظاہرے کے اوپر. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم تھوڑے سے ریزلٹس نکالتے ہیں. اگر یہ امریکہ، اسرائیل، یورپ اتنا اچھل رہے ہیں 1,500 لوگوں کے مظاہرے کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بے بسی اور ان کی کمزوری اپنے حد کو پہنچ گئی ہے. اگر یہ تھوڑے سے بھی طاقتور ہوتے تو اتنے سے، وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ سالن کے پیالے میں ابال آنے پر اتنا نہ شور مچاتے. 1,500 لوگ روڈ پر آئیں اور امریکی صدر چلا رہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم بولتا ہے، یورپ کے کچھ لوگ بولتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی طاقت کا اینڈ یہاں پر ہے. اب ان کی طاقت کا اینڈ یہاں پر ہے. ورنہ ان کو چاہیے تھا یہ رکتے، اس کو تھوڑا سا پمپ کرتے. اتنا پمپ کرتے کم سے کم اس پوزیشن پہ تو آتے جو 8-10 سال پہلے آئے تھے یہ لوگ. وہاں تک بھی نہیں، اتنے سے کے اوپر اتنا زیادہ اچھلنا شروع کر دیا اور اس میں کوئی جان بھی نہیں نکلی، وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو پہلی بات تو جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جو اینٹی ایرانی لابی تھی، ظاہر ہے کہ سعودی عرب کا میں نام نہیں لے رہا ہوں تو وہ بار بار وہ تو ہمیشہ شامل ہے ہی اس کے اندر، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ طاقت اب جو ایرانی معاشرے کے اوپر اثر ڈالنے کی ہے وہ 1,500-2 ہزار سے زیادہ کی نہیں رہی ہے. یہ ایک تو ان کا یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے جو میں ایک اور نتیجہ نکالوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جس نے بھی یہ کوشش کی ہے، صاف نظر آ رہا ہے اس کوشش کے اندر پختگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایرانی معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے کا جو ان کا خواب تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس سے زیادہ اثر و رسوخ نہیں رکھ پائیں گے یہ لوگ. بس ایک طرف سے باہر والوں کی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ اگر اتنا سا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا ریئیکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ویٹ کرتے تھوڑا سا بڑا ہوتا پھر یہ ریئیکشن دیتے. اپنی سبکی کروائی انہوں نے اپنی کمزوری کی وجہ سے. دوسری پن جو ان کی جو کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ایرانی معاشرے کے اندر ایک زمانے میں ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی. جو احمدی نژاد کے ٹینیور کے اندر آپ کو یاد ہوگا، اور کتنا بڑا انہوں نے ہنگامہ برپا کر لیا تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بھی لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مہینے سے اوپر وہ سارا ہنگامہ چلا تھا. اب جو ان کی طاقت ہے وہ یہاں پر آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے ایرانی معاشرے کے اندر ان کی پینیٹریشن تقریباً نل پر ہے. اب یہاں سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ جو میں ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ ہے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اس کو ہم تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. آپ کسی موقع سے فائدہ اٹھانا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، آپ کب موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ 2 طرح سے. اچھا، ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھے وہ ٹائم نظر آئے جب میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی ذہنوں میں بہت ساری کتابیں گھومتی رہتی ہیں جو ہم نے سوچا ہے کہ کبھی فرصت ملے گی تو پڑھیں گے. اچھا، وہ فرصت کبھی نہیں آتی، وہ کبھی نہیں آتی. انشاءاللہ میں ہر روز قرآن کریم اتنا پڑھا کروں گا. اچھا، بدقسمتی سے وہ جتنا میں چاہ رہا تھا کسی اچھے ٹائم میں پڑھوں گا، وہ اچھا ٹائم نہیں آ رہا. ایک تو کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں جب وقت آئے گا انشاءاللہ، وہ کبھی نہیں آ رہا. اچھا، دوسری دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا سا مجھے موقع مل جائے. ٹھیک ہے، جب وہ اچھا وقت آئے گا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، سختی تھوڑی سی کم ہو جائے نا بس پھر میں اپنا کام کر دوں گا. یہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، کہتی ہے سختی تھوڑی سی کم ہو جائے میں اپنا کام کر دوں گا. 2 ہو گئے. اچھا، ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تب کام کرنے کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ہم یہاں پہ ایک اسٹریٹجسٹ کی زبان سے ایک جملہ سنتے ہیں.
اور اسٹریٹجسٹ یہ کہتے ہیں ہمیشہ خطرے کو اپرچونٹی میں تبدیل کرو. جب بھی تھریٹ آئے تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کر دو. ٹھیک ہے. اچھا اسٹریٹجسٹ کا کام یہی ہے کہ وہ کیا کرے, وہ یہ دیکھے یہ تھریٹ ہے, یہ تھریٹ ہے, یہاں سے مجھے ایک ضرب لگنے والی ہے, اس کو موقع میں کیسے تبدیل کروں, اس کو اپنے لیے کیسے پوائنٹ بناؤں. اچھا اس کی مثال کیسے دیں گے؟ اس کی مثال ایسے دیں گے جیسے فرض کر لیجئے کہ دشمن نے ایک قوم کے اوپر حملہ کر دیا. جیسے اس قوم کے اوپر حملہ کیا, اب یہ جناب یہ تو خطرہ ہو گیا. اچھا اس قوم نے دیکھا کہ بھئی ہمارے اندر بہت ساری پوائنٹس کے اوپر اختلافات تھے. اچھا اب لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, مثال کے طور پر ہمارے اوپر حملہ ہوا ہوا ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے. وہ اس طرح سے نہیں کرتے, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کو للکار دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دشمن نے تم پہ حملہ کیا ہے, اب بہادری کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا ہے, اب اتحاد دکھانے کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا. صحیح ہے. جو خطرہ تھا اس کو آپ نے کس میں تبدیل کر دیا؟ اپرچونٹی میں. صحیح ہے. آپ نے وہ خطبہ یقیناً سنا ہوگا یا اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب مولا امیر المومنین کا لشکر, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. زیادہ لوگ اب آئیں گے نہیں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ شمکان ہے تھوڑی سی ہوا میں ٹھنڈک بھی ہے, ویسے ٹھنڈک نقصان دہ نہیں ہوگی انشاءاللہ, لیکن اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تھریٹ کو اپرچونٹی میں تبدیل کرنا. تو اب امیر مومنین کی خطبے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, مولا کا لشکر پانی کے لیے پہنچا, لشکر شام نے پہلے سے قبضہ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے. اب جب امام کا لشکر وہاں پہنچا ہے, ظاہر ہے کوئی ماڈرن ٹائمز نہیں ہے, پانی آپ کو نہر سے ملے گا تو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا تو بھوکے مر جائیں گے, پیاسے مر جائیں گے, گھر تھوڑی نزدیک ہے. امام نے خطبہ دیا اور فرمایا تمہارے سامنے دو راستے, لب لبابی, تمہارے سامنے دو راستے ہیں, شجاعت دکھاؤ, شمشیریں نکالو, دشمن پہ حملہ کرو, پانی تک پہنچ جاؤ, ورنہ پیاسے مرو گے. اچھا امام نے یہ لشکر اب یہ خطبہ دے کر اپنے لشکر کو کیا کر دیا؟ چیلنج دے دیا. اب جب ان کو چیلنج ملا, ان کی جو کھوئی ہوئی, کم ہوئی ہوئی, چھپی ہوئی طاقتیں بھی تھیں وہ بھی سامنے آ گئیں. انہوں نے جا کے ایک دم حملہ کیا اور پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. اچھا اب یہ موقع کیا موقع ہے؟ یہ موقع ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک تھریٹ آتا ہے تو آپ اس تھریٹ کو, خطرے کو چیلنج بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں میں اس کو ڈیل کروں گا. اور چیلنج بنانے کے بعد جب آپ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اب آپ کے لیے یہی چیز جو خطرہ تھی کیا بن گئی؟ موقع بن گیا, اپرچونٹی بن گئی. کس بات کی اپرچونٹی بن گئی؟ اپنے لشکر کو آپ نے متحد کر لیا, اس کی اچیومنٹس میں اضافہ کر لیا, اس کی ہمت کو اور بڑھا دیا. یوں لگ رہا ہے جیسے ایران کا نظام, انقلاب اسلامی اس کام کا ماہر ہے, یہ اس کام کے ماہر ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اتنا سا بھی عقل مند صدر ایسا نہیں آ پا رہا امریکہ کا کہ جو اس بات کو سمجھ لے کہ یہ سسٹم اس کام کا ماہر ہے. یہ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ بیوقوف صدر آ رہے ہیں سارے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ایرانی اس کے ماہر ہو گئے ہیں. اب دیکھیے کتنا عجیب کام ہوا. یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں چھوٹی سی ایک بات عرض کی کہ بھائی وہ کس طریقے سے آپ تھریٹ کو چیلنج لے کر اپرچونٹی بنا لیتے ہیں. اب سوچئے گا امریکہ عراق کے اندر آیا, تھریٹ تھا یا نہیں تھا؟ مائٹی تھریٹ. 10,000 کا لشکر لے کر امریکہ عراق کے اندر آیا. ایرانیوں نے کیسے فیل کیا؟ انقلاب نے اس کو تھریٹ لیا, اس تھریٹ کو چیلنج لیا. چیلنج لینے کے بعد انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. مقابلہ کرنے کے بعد ایرانی چلے گئے. اب عراقی کس کے انڈر انفلوئنس آ گئے؟ ایران کی.
پھر امریکنز نے خود جانے کے بعد آئی ایس کو بھیجا، تم جاؤ عراق کے اوپر. اچھا سب کو معلوم تھا آئی ایس عراق کے لیے تو آئی ہے، اصل میں ایران کے لیے آئی ہے. وہ عراق کے نام پر عراق میں کودے، ان کا اصلی ٹارگٹ ایران بن رہا تھا. انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد آئی ایس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا پھر اظہار کیا، اور زیادہ کنٹرول عراق کے اوپر ہو گیا. یعنی پہلے اگر چھپے بندوں تھا تو اب کھلے بندوں ہو گیا. اچھا یہی کام انہوں نے سیریا میں کیا، آئی ایس کو بھیجا. بشار الاسد کی حکومت بالکل اینڈ کے اوپر آ گئی، یہ ہو گیا تھریٹ. اب ایکسس آف ریزسٹنس نے، صرف ایرانی حکومت نے نہیں بلکہ پورے ایکسس آف ریزسٹنس نے اس تھریٹ کو چیلنج لیا اور کہا کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کریں گے. وہ گئے سیریا کے اندر، آئی ایس کو نکال دیا. اب پورا سیریا کھلے بندوں ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک ممبر ہے. صحیح ہے. بلکہ اب رشیا بھی ایران کے ساتھ ہے، ٹرکی بھی ایران کے ساتھ ہے، قطر بھی گھما کے ایران کے ساتھ ہے، عمان بھی کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں تھریٹ کو اپرچونٹی میں چینج کرنا. اب ایک بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، امریکہ کا بیوقوف نظام جتنا بڑا تھریٹ لے کر آتا ہے یہ اس کو اتنی بڑی اپرچونٹی بنا لیتے ہیں اپنے لیے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور یہ جو چھوٹا موٹا سا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا یہ تو کوئی اسے کہتے ہیں مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا اب اس سسٹم اس ایک تھریٹ سے کیا کیا فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں آخر میں پہنچتے ہوئے اس موضوع پہ کہ بھئی یہ ایک تھریٹ تھا نا، انہوں نے چھوٹا سا ایک تھریٹ ڈالا تھا، اس کو پمپ کرنے کی کوشش کی، پمپ ہوا نہیں. اس کو بیلون کیا انٹرنیشنل لیول پر، وہ بیلون نہیں ہوا، کسی نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا، بات بھی نہیں ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا. لیکن سسٹم نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا. اس سے بھی کیا فائدہ اٹھایا؟ ایک بہت بڑا فائدہ، روحانی کی حکومت بالکل آبویسلی رہبر معظم کی بہت مورد حمایت حکومت نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ کانفلکٹ ہے، رہبر معظم کچھ فرماتے ہیں، روحانی معظم کچھ فرماتے ہیں، اور یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے. تو مثلا بہت ساری چیزیں میں ان جملوں کو نہیں دہرانا چاہ رہا جہاں انہوں نے ایک بات کہی اور رہبر معظم نے کچھ ہی دنوں کی بات کہا، یہ کیا کہا، یہ تو یہ بات ہی غلط ہے اصلا. اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ. اچھا یہ سب کو معلوم ہے کہ رہبر معظم امریکہ کے ساتھ مذاکرات پہ خوش نہیں تھے، لیکن چونکہ روحانی کو عوام لے کر آئے تھے اور روحانی کی حکومت نے اس کو ایجنڈا میں ڈالا تھا کہ ہم مذاکرے کریں گے، تو انہوں نے مذاکرے کی اجازت دی تھی. البتہ لائنز بنا دی تھیں کہ ان لائنز کے اندر رہ کے مذاکرہ ہوگا. یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں ان مظاہروں نے روحانی کی حکومت کے دعووں کو لوگوں کے سامنے برملا کر لیا. یہ بہت بڑا فائدہ ہو گیا. یعنی روحانی نے لوگوں کو خواب دکھائے تھے، وہ یہ کہ اگر ہم نے مذاکرات کر لیے نا اور اگر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تو پھر دیکھنا ہم ایران کو کیا جنت بنائیں گے. ہو گیا مذاکرات، ہو گیا ایگریمنٹ، نتیجے میں کیا ملا؟ اب لوگ بالکل کلیئر ہیں کہ ہاں یہ خواب ہیں سارے، امریکہ سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. امریکہ نے مذاکرات بھی کیے، ایگریمنٹ بھی کیا. 6 ملکوں کے مذاکرات تھے، ایک ملک کے مذاکرے بھی نہیں تھے. سب کو کرنے کے بعد امریکہ نے اپنے مذاکرات کے وعدوں کو پورا نہیں کیا. ایران کو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی. جتنے ڈیلز ہونے چاہیے تھیں ان کو اس طریقے سے انجام نہیں دیا. صحیح ہے. یہ سب نہ کر کے امریکہ نے اپنے آپ کو بالکل لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا. اور میں نے عرض کیا کہ وہ روحانی صاحب جو لوگوں کو ان تمام امریکہ کی حمایتوں کے وعدوں پر لے کر آ رہے تھے، اللہ کا شکر یہ ہوا کہ ان کے جانے سے پہلے یہ سارے وعدے سامنے آ گئے کہ ہاں بھئی یہ رزلٹ ہے جو ہے. اچھا اس سے ہم اپنے پاکستان کے معاملے کو بھی بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، جو ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ایران کا جو بھی ایشو تھا اس میں شروع سے جان نظر نہیں آ رہی تھی، تھوڑا سا پمپ کیا گیا تھا، اینڈ بہت ہی آسانی سے ہو جانا تھا. وہ پتہ تھا کہ 2-4 دن میں، زیادہ زیادہ ہفتہ 10 دن میں ختم ہو ہی جائے گا. وہ ہو گیا ہے. فائدے اٹھانے کے لیے رہ گئی ہیں. ہاں ایک بہت بڑا چیلنج ابھی سامنے ہے ان لوگوں کے، وہ ان کو نپٹانا ہے. اور وہ میں بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کئی سال سے
مراجع تقلید ایران کے اندر مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں، مسلسل، کہ ایران کا بینکنگ سسٹم سود پر مبنی ہے. ایران کی مراجع تقلید مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کا بینکنگ سسٹم سود پر مبنی ہے. یہ لوگ اس بات کو اعلان کر رہے ہیں. اور مثلا آیت اللہ العظمیٰ جوادی عامری جیسے لوگ برملا دسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں، جہاں تک مجھے احساس ہے، جو میں نے کئی دفعہ تو میں نے بھی سنا ہے، کہہ چکے ہیں کہ ہاں یہ سود پر مبنی ہے، اس سے لوگوں کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. صحیح ہے. اچھا، اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا کوئی خاص ارادہ حکومت کی طرف سے ظاہر نہیں ہو رہا تھا، ابھی تک ارادہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا. ان مظاہروں نے ایک کام جو کیا ہے وہ یہ کہ اب شاید حکومت کو یہ گراؤنڈ دے دے مجبوری کی وجہ سے کہ بھائی تمہیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ یہ اس طریقے سے چلنے والا نہیں ہے، اور سود پر مبنی کیسے ہے اور کیوں مبنی ہے. اور مثال کے طور پر ایک عام آدمی فوراً یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی نظام تو بہرحال رہبر معظم کے سائے میں ہی چل رہا ہے، تو کیوں انہوں نے اس کو آ کر تبدیل نہیں کر دیا، اور کیسے تبدیل ہونا چاہیے تھا اس کا میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جا پاؤں گا. صرف آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حکومت کے براہ راست اختیار میں ہوتی ہیں. رہبر معظم کی ایک نگرانی ہوتی ہے، سرپرستی ہوتی ہے، جہاں چاہیں دخالت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے، بجٹ کا بہت بڑا ایک پرسنٹیج، اب میں اس کو ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا، بعض لوگ 90% سے اوپر کہتے ہیں، لیکن بہرحال بجٹ کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج صرف حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، حکومت اسے خرچ کر رہی ہوتی ہے، اور باقی دوسرے ادارے اس کے اندر دخالت نہیں کر رہے ہوتے. ہاں بجٹ طے ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے، لیکن بہرحال خرچ کرنا اور اس کے اوپر نگرانی کرنا وہ حکومت کا کام ہوتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے انجام پا رہی ہوتی ہیں، اور بینکنگ سسٹم بھی ان چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ رہبر معظم کہیں یہ چینج تو یہ چینج ہو جائے گا، نہیں، اس کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ ابھی بھی سسٹم کے اندر وہ کمزوری موجود ہے جس کی وجہ سے اقتصادی حالت اچھی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ مظاہرے اسپیسیفکلی چونکہ ان باتوں سے شروع ہوئے تھے، لہذا مجھے لگتا ہے بہت اچھا اپرچونٹی دیں گے ان کو کہ اس کے اوپر ریویو کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میں جلدی سے دوسری ٹاپک پہ آتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل. دوسرا ٹاپک جو میں اس وقت یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو جو دھمکی صدر ٹرمپ نے سال کے پہلے پیغام کے اندر ٹویٹر کے میسج کے اندر دی. میں خود ٹویٹر فیس بک استعمال ہی نہیں کرتا، لہذا مجھے اس کی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز نہیں پتہ ہیں، لیکن ہاں اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ آج تک کسی امریکی صدر، کیا دنیا کے کسی بھی صدر وزیر اعظم نے ملک کی سیاست اس طرح ٹویٹ پہ اعلان نہیں کی تھی جس طرح سے یہ امریکن صدر کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ امریکہ میں معتقد ہیں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک مسئلہ حل ہو جائے گا اگر صدر ٹویٹ کرنا بند کر دے، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. یہ صبح کو اٹھتا ہے، اس کے منہ میں کیا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، اور یہ دڑ دڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، صدر ٹرمپ کی شخصیت اس وقت جس جگہ پر ہے، کم سے کم مثلاً 30 سال سے اوپر تو مجھے بھی ہو گئے ان چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھتے ہوئے، میں نے تو آج تک کبھی امریکی صدر کو اتنے گری ہوئی جگہ پہ نہیں دیکھا تھا. ہاں بہت بری جگہیں آئی ہیں، مثلاً اگر اسی 25-30 سال کا سوچیں تو بل کلنٹن کا ایک اسکینڈل آیا تھا، وہ ایک پرسنل ان کی زندگی کا اسکینڈل تھا جو بہت گندی جگہ تک پہنچ گیا تھا اور اس نے بہت زیادہ شرمندگی کا سبب بنا لیا تھا. لیکن اخلاق کی پستی ایک چیز ہوتی ہے، عقل کی حماقت ایک اور چیز ہوتی ہے. اب جو معاملہ رہا ہے وہ صرف اخلاق کی پستی کا نہیں ہے، اس میں بھی یہ رچ ہیں، اس میں بھی یہ بہت غنی ثابت ہوئے ہیں، لیکن اب معاملہ عقل کی حماقت کا ہے کہ جس لیول پر ان کی حماقتیں چل رہی ہیں اس کو دیکھ کر واقعاً یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ملک کا صدر اس جگہ پہ آ سکتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں نفسیات دانوں نے اپنے تجزیے دینا شروع کر دیے ہیں. آپ نے بھی شاید ایک بات دیکھا ہوگا کہیں واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر ویڈیو کلپس کے اندر 18-20 نفسیات دان اپنی رائے دے رہے ہیں کہ بھائی یہ امریکہ کے لیے نقصان دہ انسان ہے، اس کو یہاں سے ہٹا لو
ورنہ یہ ملک کا بیڑا غرق لگا دے گا. اچھا بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ جو جس طرح سے وہ ڈیل کر رہا ہے واقعاً سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ملک کے صدر کو اس جگہ تک پہنچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بدترین صورت میں سامنے آ رہی ہیں. مثلا شخص خود پسندی کی لیڈر کے حد میں جا کر ایک لمٹ ہوتی ہے. ہر انسان خود پسند ہوتا ہے, کون اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا؟ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے, دوسروں کی تعریف سننا چاہتا ہے. کمزوریاں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر, لیکن لیڈرز کی سطح پہ جا کر, وہ بھی امریکہ کے صدر کی سطح پہ جا کر خود پسندی کا اتنا بھوکا ہو جائے انسان, یہ ذرا کم ہوا تھا. لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خراب جا رہا ہے. تو ان کی شخصیت جو تھی وہ کافی زیادہ انڈر کوسچن جا چکی ہے. البتہ اس سے پہلے کہ میں جاؤں ایک اور سوال کر لیتے ہیں, ان کو سسٹم لایا کیوں ہے پھر؟ اچھا بظاہر کوئی بھی ساتھ نہیں ہے, مثلا میڈیا وہ ان کے خلاف ہے, ایڈمنسٹریشن میں فرض کر لیجئے خفیہ ادارے وہ ان کے خلاف ہیں. اچھا اس کے علاوہ بیوروکریسی امریکہ کی, مثال کے طور پر قضائیہ, جوڈیشری, وہ ان کے خلاف ہے. سب ان کے خلاف ہیں. لایا کون ہے پھر سے؟ بہت سادہ سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک کلاس اگر کسی کے بارے میں یہ گمان کریں کہ ہاں وہ لائے ہوں گے تو وہ امریکہ کی دولت مندوں کی کلاس ہے. ہاں اس کے بارے میں گمان قوی یہ ہے کہ وہی لائے ہوں گے. تو مثال کے طور پر جو ابھی ٹیکس ریفارم ہوا ہے, اس ٹیکس ریفارم میں جو ٹیکس بریک ملا ہے وہ سب سے امیر کلاس کو, جو مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے, 19% سے زیادہ کا بریک ملا ہے, اور جو لوئسٹ کلاس ہے اس کو جو بریک ملا ہے وہ 0.1% ہے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کلاس کا فائدہ ہوتا ہے وہی کلاس ظاہر لائی ہوگی اسے. تو جو امریکہ کی رچ کلاس ہے وہ ان کو لائی ہوگی, اس کی سینس بنتی ہے, باقی کسی کی سینس نہیں بنتی. پھر بھی ایک سوال باقی ہے, سسٹم کیوں لاتا ہے ایسے لوگوں کو؟ کسی اور طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا. اچھا اگر لے آیا تھا تو اتنا بے عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا عزت بچاؤ. تو مثال کے طور پر ہر روز اس کے بارے میں ایک مسخرہ آ رہا ہے, ہر روز ایک لطیفہ آ رہا ہے, ہر روز ایک ڈرامہ وہ خود کر رہا ہے اور کوئی اس کو کنٹرول بھی نہیں کر رہا. مثلا کسی نے کہا, میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک کی بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی اس کو ٹویٹ کرنا بند کر دے. تو کوئی تو کنٹرول کرے نا اسے, کنٹرول بھی نہیں کر رہا کوئی. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ایکچولی پلان یہ ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو لایا گیا ہے. بہت سارے گندے فیصلے ہیں جو رچ کلاس امریکہ میں کرنا چاہتی ہے, بہت سارے گندے فیصلے ہیں وہ بڑی کلاس کرنا چاہتی ہے. اس کو پتہ ہے ایک نارمل مینٹالٹی کا انسان یہ فیصلے نہیں کرے گا. وہ ان کو لے کر آئیں, اس سارے گندے فیصلے ان کے ذریعے سے کروا لیں گے. مثلا من جملہ جیسے ابھی یروشلم کا آپ نے فیصلہ دیکھا کہ انہوں نے بیت المقدس کو, میں نے سوچا بھی تھا کہ اس کو میں ٹاپک میں فی الحال نہ لاؤں اور اس کو کسی اور ٹائم پہ لے آؤں گا, لیکن اب بیچ میں آ ہی گیا. لیکن ٹائم کم ہے, لہٰذا ہم اس کو زیادہ ٹچ نہیں کر پائیں گے, اس کو بعد میں کسی ٹائم پہ رکھیں, ورنہ یہ پورا ایپیسوڈ اس کے اوپر ڈیمانڈ کر رہا ہوگا. یہ جو فیصلہ تھا ان کا کہ انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بنایا امریکہ کا, کسی امریکی صدر نے یہ کام نہیں کیا تھا. ان کو پتہ تھا اس کے نتائج کیا ہوں گے. اچھا یہ لگتا ہے کہ فارغ البال, جو کرنا ہے کروا لو. ہر طرف سے مجھے لگ رہا ہے اس بندے خدا کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ چند لوگ ہیں جو اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, من جملہ اس کا داماد, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں. جو کروانا ہے اس سے کروا لو, اور اینڈ یہ ہوگا کہ سارے گندے کام کروانے کے بعد ہر طرف سے اس کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی, اور گالیاں پڑنے کے بعد یہ کہا جائے گا کہ بھائی اصل یہ آدمی سسٹم کا تھا ہی نہیں, یہ آدمی باہر سے ایک آ گیا تھا, سسٹم کی ایک غلطی تھی جو ایسے ایک بندے کو لے کر آیا تھا, سارے غلط فیصلے اس نے انڈیویجولی کیے ہیں اور اس میں سسٹم کی کوئی غلطی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہیں گے. لہذا نہ ایف بی آئی اس کے ساتھ ہے, نہ جوڈیشری اس کے ساتھ ہے, نہ پبلک کی کوئی خاص حمایت اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے, اور یہ اکیلا چلتا ہوا ان سارے کاموں کو انجام دیتا نظر آ رہا ہے. بہرحال اس نے پاکستان کو دھمکی دی, پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ امداد کو روک لیں گے. اچھا میرا اپنے خیال ہے بہت اچھا ہو کہ جو کہہ رہا ہے یہ کر لے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم امداد روک لیں گے, میں کہوں گا یہ بہت بڑا احسان ہمارے ملک کے اوپر یہ کرے گا کہ روک لیں. اچھا اس کے بعد مثلا کسی نے یہاں پہ مجھ سے کہا کہ بھائی اگر ایسے حالات میں چائنا نے بھی روک لیا تو کیا ہوگا؟
کہ بھئی ٹھیک ہے امریکہ ہے وہ چلو شاید روک لے، چائنا تو دے رہا ہے نا، اگر چائنا بھی روک لے تو کیا، تو میں اپنے دماغ سے سوچتے ہوئے کہوں گا کہ میں پریفر کروں گا کہ وہ بھی روکے، وہ بھی روک لیں۔ کیوں؟ پاکستانی ایک دفعہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی تو سوچیں تو صحیح۔ آخر اس قوم کے پوٹینشل کو پوری دنیا مانتی ہے کہ بھائی کچھ ہے یہاں پر، صحیح ہے۔ اگر اس قوم کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہے، تو اس کو ایکسپلور کیوں نہ کیا جائے؟ ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے لیے بیٹھا ہے، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہماری بیوروکریسی ہو، چاہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہوں، سب اپنے اپنے لیے بیٹھے۔ جب اپنے اپنے لیے بیٹھے ہیں تو چاہے آئی ایم ایف سے امداد آئے گی تو وہ ایک خاص کلاس ہے اس کے پاس جائے گی، وہ اسے لوٹے گی کھسوٹے گی، معاملہ ختم۔ اگر ڈیفنس کے نام پہ ایک امداد آئے گی، وہ ایک خاص کلاس ہے اس کے پاس جائے گی، وہ اسے گی لوٹے گی کھسوٹے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور سارا بوجھ کس کو اٹھانا ہے؟ بوجھ اس پبلک نے اٹھانا ہے۔ تو میں کہوں گا بہت اچھا ہے کہ جتنے امداد دینے والے ہیں سب بند کر دیں، سارے امداد دینے والے امداد بند کر لیں۔ اچھا کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ملک بینکرپٹ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد میں کہوں گا میرا اپنے خیال ہے بہتر ہے کہ ہو جائے، بہتر ہے کہ ہم ان تمام مسائل سے گزر جائیں۔ کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ قوم اس مصیبت سے باہر آ جائے کہ جو لٹیرا پن یہاں پہ ہو رہا ہے یہ لٹیرا پن ختم ہو جائے، تو اس قوم کے پاس مقاومت کے لیے اور مقابلے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ کوئی ایسی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ ہم قوم ہونے کے اعتبار سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شاید یہ تھوڑا سا سخت لگے، قوم ہونے کے اعتبار سے ایرانی ہم سے کہیں زیادہ عیاش ہیں، کہیں زیادہ عیاش ہیں۔ لیکن جب قوم ہونے کے ناطے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے اپنی عیاشیوں کو چھوڑ کر مقابلے کا راستہ اختیار کیا، تو آج ان کی عزت و سربلندی کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ پاکستانی اس سے کہیں زیادہ محنتی ہیں، پاکستانی اس سے کہیں زیادہ جفاکش ہیں۔ تو اگر اللہ کرے کہ وہ ٹائم آئے کبھی کہ پاکستانی قوم اپنی عزت اور سربلندی کے نام پر میدان میں اتر جائے، یہ کیا دیں گے ہمیں؟ یہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، اس نے 15 سال میں، امریکہ کا صدر کہتا ہے 15 سال میں $33 بلین دیے ہیں۔ پتہ نہیں یا تو میری عقل بہت ہی ناقص ہے یا مجھے یہ لوگ بیوقوف بنانے کے ماہر ہیں، ورنہ انسان اگر تھوڑا سا انگلیوں پہ بیٹھ کے گنے نا تو جو پاکستان نے لوز کیا ہے وہ $333 بلین تو کچھ بھی نہیں ہے، پینٹس ہے۔ پھر جو پاکستان نے لوز کیا ہے ان لوگوں کی ان حماقتوں اور بربادیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ان کرپشنز کی وجہ سے جو ان کی وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں۔ مثلاً اپنے طور پہ ہم اور آپ فیصلے کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو اس وقت پاکستان میں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے چہیتے ہیں کیا؟ انہیں ہم لے کر آئیں؟ مثلاً پاکستان پہ 10 سال ضیاء الحق نے حکومت کی، وہ عوام لے کر آئی تھی اسے؟ کون لے کر آیا؟ کس نے حکومت کروائی اس کے ذریعے؟ کس نے پیسے دیے اس کو؟ امریکہ نے دیے ہیں، اور کس نے دیے ہیں؟ اچھا امریکہ مزے کی بات ہے پاکستان سے کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے طالبان مضبوط ہو رہی ہے، تمہاری ابھی تو طالبان بنائی کس نے تھی؟ تم نے بنائی طالبان؟ ہم نے بنائی؟ قاعدہ تمہاری بنائی ہوئی ہے، طالبان تمہارے میں ڈاکومنٹڈ ہے سب کچھ۔ تو پاکستان کس منہ سے آ کر یہاں پہ کہہ رہا ہے؟ جو انہوں نے نقصان کروائے ہیں وہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ یعنی میرے نزدیک 20 کروڑ انسانوں کے 30 سال ضائع ہو جائیں، اس کی قیمت $33 ارب ہے۔ صرف اتنا کاؤنٹ کر لیں کہ آخری 15-20 سال میں جتنے لوگ مرے دہشت گردی کی جنگوں کے اندر وہ کتنے ہیں، جتنا پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا ہے وہ کتنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کاؤنٹ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے۔ یہ جو گوادر کی پورٹ کا ایشو ہے اور مختلف طرح کی کرپشنز کا ایشو ہے اور یہ اور وہ، انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک زمانہ جو مجھے ابھی ایئر وائز تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت $60 $1 60 کا ہوتا تھا ایک زمانہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ جب $60 کا ڈالر ہوتا تھا تو اس زمانے میں سینٹ نے ایک رپورٹ دی، پاکستانی سینٹ نے کوئی ریسرچ کروائی انہوں نے،
اور انہوں نے رپورٹ دی کہ پاکستان میں جو ہم اپنی ریسورسز ویسٹ کر رہے ہیں، مثلا کینو اگے، مارکیٹ تک نہیں پہنچے، سڑ گئے، پھل اگے، مارکیٹ تک نہیں پہنچے، سڑ گئے، صحیح ہے، مثلا یہ ویسٹ ہو گیا، صحیح۔ اچھا آپ نے ٹیکسٹائل میں ایک پروڈکٹ بنائی ہے جس کی مارکیٹ ویلیو فرض کریں، ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں 100 روپے ہے، تھوڑا سا ٹیکنالوجی میں اگر تھوڑا سا چینج آتے 300 روپے ہو جاتی، یہ آپ نے اپرچونٹی ویسٹ کر دی۔ تو اس سینٹ کی رپورٹ میں آیا کہ پاکستان ہر سال 600 ارب روپے ویسٹ کر رہا ہے، 600 ارب روپے۔ اس زمانے کے ایکویلنس میں 10 ارب ڈالر بن رہے تھے، 10 ارب ڈالر، یہ پاکستان اپنے ہاتھ سے ویسٹ کر رہا تھا۔ اچھا یہ پاکستان اپنے ہاتھ سے ویسٹ کیوں کر رہا تھا؟ ان ایفیشینٹ کرپٹ گورنمنٹس کی وجہ سے، بیوروکریسی کا سسٹم کرپٹ ہے، گورنمنٹ کا سسٹم کرپٹ ہے، ان کی وجہ سے یہ 10 ارب ڈالر کا ایکویلنٹ ویسٹ ہو رہا تھا۔ اس ٹائم پر ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے تھے 2.5 ارب ڈالر، صحیح ہے، یعنی ہم اپنے سسٹم کے ان ایفیشینٹ ہونے کی وجہ سے 10 ارب ڈالر ویسٹ کر رہے تھے اور 2.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں جن میں ہم لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا، ایک سادہ سا نقصان پہنچانے کا طریقہ۔ اب دیکھیے، اب میں اس کو صرف ایک طرح سے عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ، ان کے ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے خیال میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمیں نقصان پہنچایا؟ کہنے گے ہاں نقصان پہنچایا۔ تو ان کا ادارہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ادارہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ فوراً لگ جائے گا، لگ بھی چکا ہو، بہر ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کا ادارہ بہت کوآرڈینیٹ، تو میں نے کہا آپ کے خیال میں اس نے نقصان پہنچایا؟ کہنے لگا ہاں نقصان پہنچایا۔ میں نے کہا کیسے نقصان پہنچایا، آپ ثابت کریں۔ کہنے لگے دیکھیے بہت سادہ سا کام ہے، آپ یہ بتائیے کہ پاکستان میں آخری 40 سال میں کون سا بڑا ڈیم بنا ہے؟ میں نے کہا نہیں بنا۔ کہنے لگے دیکھیے بہت سادہ سا کام ہے، آپ کو کسی بھی ملک کو ڈبونا ہو، اس میں بجلی کا کوئی بڑا منصوبہ نہ بننے دیں، ختم ہو گیا، ملک ڈوب جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بجلی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی نا، بجلی نہیں ہوگی انڈسٹری نہیں لگے گی، انڈسٹری نہیں لگے گی بے روزگاری بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی نام نہیں بڑھے گی، نام نہیں بڑھے گی تو ملک ویسے ہی خالی ہو جائے گا۔ چھوٹا سا ایک کام کر لیں، بجلی نہ بننے دیں۔ اچھا آپ جا کے پاکستان کا ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا کر کے، اچھا بجلی نہ بننے کے لیے کیا کریں، چھوٹا سا ایک اور کام کر لیجئے، منسٹری آف پاور کے اوپر ایک کرپٹ آدمی بٹھا دیں، پوری بیوروکریسی کو کرپشن میں ڈال دے گا، سارے سسٹم کو ڈبو دے گا، بجلی نہیں بنے گی، بجلی نہیں بنے گی، معاملہ ویسے ہی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ایک اور صاحب تھے سندھ گورنمنٹ کے اندر، سندھ گورنمنٹ کے اندر میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا آلٹرنیٹ انرجی کے بارے میں، اب میں ختم کرتا ہوں تاکہ ہم سوال پہ جا سکیں۔ آلٹرنیٹ انرجی کے بارے میں نے ان سے پوچھا بھائی پاکستان میں اس کا کیا رجحان رہے گا، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ بھی تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو مجھ سے وہ سندھ کے آلٹرنیٹ انرجی کے منسٹر تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یہاں پہ اس کا کیا رجحان رہے گا، اور مثلا ایک آئیڈیا میں نے دیا کہ یہ آئیڈیا آپ کو فیزیبل لگتا ہے کیا آلٹرنیٹ انرجی کا؟ کہیں گے ہاں بالکل فیزیبل لگتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ آپ تو منسٹر ہیں، آپ اس کو فالو کر لیں۔ کہنے گے میری منسٹری، مجھے اگر کوئی رپورٹ لکھوانی ہوتی ہے تو میں ورلڈ بینک سے بندہ قرض لیتا ہوں، میری منسٹری میں کوئی بندہ رپورٹ لکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب آپ بیوروکریسی کو ان ایفیشنسی کے اس لیول پر لے آئیں گے، یہ ملک ترقی کرے گا کیا؟ کاش کوئی ٹائم آئے جب پاکستان میں اس ٹائپ کے لاسز کا کوئی امریکہ سے حساب لے کہ تم نے ہمیں کتنے نقصان میں ڈالا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کم سے کم امریکہ جو ڈائریکٹلی ذمہ دار بنے گا، کم از کم بھی بنے گا، وہ ایوب خان کے زمانے سے بنے گا، ضیاء الحق کے زمانے سے کم ذمہ دار بنے گا۔ اس سے پہلے بھی ذمہ داری انڈائریکٹلی آئے گی۔ ایوب خان کے زمانے کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان اس ٹائم میں ان کو جوائن کر کے بیٹھا تھا،
امریکن ایگریمنٹس کو، لیکن ڈائریکٹلی ذمہ دار آئے گا ضیاء الحق کے زمانے سے، جب ضیاء الحق بیٹھا ہی صرف امریکہ کی سپرویژن کی وجہ سے تھا، اور اس وقت سے اب کتنا عرصہ ہو گیا آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ تو یہ لمبی کہانی ہے، یہ $33 بلین کا کام نہیں ہے۔ اب امریکہ کیا کرے گا اس کو روکنے کے بعد؟ ان کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں، کیونکہ ہماری قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ سب لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں، امریکہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے جو یہ لوگ کچھ کر پائیں گے، لیکن چونکہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، لہذا کمزوری آتی ہے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سوالات کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔